کامران صاحب، جو آپ نے قومی اسمبلی میں تقریریں سنی ہیں اس میں پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تو میچ بہت اچھا کھیلا ہے، لیکن جس چیز کی مجھے بہت امید تھی کہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، نیشنل الیکشن پلان جب بنایا گیا تھا تو اے پی ایس کے اٹیک کے بعد اس وقت بھی عمران خان دھرنے میں تھے، نواز شریف کی حکومت تھی اور آرمی چیف نے ان دونوں کو اکٹھا بٹھایا تھا۔ ضرب عضب کی کامیابی یہ تھی کہ آپ نے کائنیٹک آپریشن کر کے ان گروپوں کی کمر توڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا نہیں کہ وہ یکجہتی، وہ فوکس برقرار رہا ہمارا۔ سب کو اس میں خامیاں اپنی ماننی پڑیں گی اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا۔ کامران صاحب، اگر خامیاں نہ ہوتی تو یہ ملک اس سٹیج پہ نہ پہنچتا۔ دیکھیے آپ کے ہمسائے میں ہندوستان ہے تو اس کے پاس جو ہے نا $450 بلین کے جو ہے نا وہ ریزرو پڑے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ $1 بلین کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہم میں خامیاں ہیں۔ انفیکٹ آج چاہیے یہ تھا، آج ریکوائرمنٹ تھی، چلیں پرائم منسٹر کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف خود بھی نہیں ہے ادھر، وہ بھی کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، آج چاہیے یہ تھا جو بھی سینئر منسٹر تھا وہ موجود ہوتا، پی ٹی آئی کو دعوت دیتا کہ آئیں اس ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ باقی ایشو پہ بھی جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا اس کو جو مذاکرات تھے اس کو واپس ریزیوم کیا جاتا، واپس ریسٹور ہونے چاہیے تھا سارا کچھ۔ آپ ملک کے مفاد کے لیے اکٹھا جب تک نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک معاملات آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو 1 منٹ کے لیے کہہ لیجئے کہ بہت بری ہے، مگر کیا وہ اس کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے؟ اس کے پاس اگر ووٹ بینک ہے، اس کے پاس ایک ریپرزنٹیشن ہے اس ملک میں، تو ہم کیا ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم سارے مان لیتے ہیں کہ جی نون کے دوست درست کہتے ہیں، پیپلز پارٹی درست کہتی ہے، یہ بہت خراب قسم کے لوگ ہیں، ہوں گے، مگر اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا ان کو۔ جب لوگوں نے ووٹ دیا، یہ مان لیتے ہیں کہ آج کا الیکشن کا رزلٹ بھی درست ہے، اس میں بھی تو ان کے پاس ووٹ جو ہے نا وہ اتنی تعداد میں ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو بجائے ہم ان کو ایکیوز کریں کہ یہ سارے معاملے میں جو ہے نا وہ ایکیوز ہیں یا کو ایکیوز ہیں، چلے کو ایکیوز کہہ لیتے ہیں، تو پھر بھی سٹل جو ہے نا آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ آج آپ کے پاس بہانہ تھا یا بہانہ اب بھی ہے کہ آپ ان کے پاس کہیں، آپ کو ٹیلی فون جانا چاہیے، اپوزیشن لیڈر کو، پرائم منسٹر کو فون کرنا چاہیے کہ جناب یہ اتنے بڑے معاملات آ گئے ہیں، یہ دنیا میں 5واں 6واں واقعہ ٹرین کی اغوا کا شروع ہو گیا ہے، آئیں خدا کے واسطے اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ اگر میرا ملک ہے تو یہ تمہارا ملک بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات باقی بھی سیاسی بھی درست ہونا شروع ہو جاتے اور شاید یہاں پہ بھی کوئی برکت جو ہے نا اتفاق کی آ لیکن جاتی۔ کامران صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف سے مولانا فضل الرحمان کے اب ماضی کی نسبت تو مراسم بہتر ہوئے، 26ویں ترمیم پہ آپ کا انٹریکشن ہوا، لیکن ابھی بھی مولانا کے تحفظات ہیں۔ 1-2 روز پہلے بھی پی ٹی آئی کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، لیکن مولانا شاید عمران کا جو ذہن ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلیئر انہیں پتہ چلے کہ وہ مینڈیٹ کیا دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کو، عمیر نیازی کو یا باقی لوگوں سے جو آپ سے ملنے آئیں گے۔ آپ لوگوں کے اپنے تحفظات بھی برقرار ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کے اوپر؟ کافی اس میں بہتریاں ہوئی ہیں، مگر اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ فرض کر لیجئے کہ ان کو آپس میں نزدیک لانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی مولانا کے ذمہ یہ معاملہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کو نزدیک لائیے۔ دیکھیے ملک ہم سب کا ہے، کیا ملک مولانا جو ہے نا فضل نہ تو الرحمان یہ ذمہ صرف داری نون لینے کا کو ہے تیار نہ ہو جائیں گے؟ صرف پی ٹی آئی کا۔ انشاءاللہ وہ بالکل تیار ہوں گے، ان کو نزدیک لانا پڑے گا۔ یہ آپ اس طرح سے ملک نہیں چل رہا، معیشت برباد ہو چکی ہے، دہشت گردی ہے، 1200 شہادتیں، 45% ایک سال میں انکریز جو ہے نا دہشت گردی میں، اور یہ اب 45% پہ نہیں رہا ہوگا۔ یہ جو کل کا پرسوں کا واقعہ ہے یہ ٹرین والا، اس کے بعد تو ہم پوری دنیا کی نظر میں اس حوالے سے مزید جو ہے نا اجاگر ہو گئے۔ تو اس کو جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ہم کو بیٹھنا پڑے گا، بجائے کہ ایک دوسرے کے نام لیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا کہیں کہ وہ فلاں فلاں کا باپ تھا اور فلاں فلاں کی ماں تھی۔ یہ اس بات کو اب ختم کر کے آگے چلیے۔